مولانا مودودی صاحب مرحوم کی تفسیر ہے تفہیم القرآن. اب علامہ مودودی صاحب جو ہے ان کا وہ معجزات اور ان چیزوں کو ماننے سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ بالکل مانتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں بیان ہے تو اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب اس آیت سے متعلق ان کا موقف کیا ہے یہ دیکھیں گے. پہلے تو جو آیت کا پہلا حصہ ہے، یعنی اس واقعے کا پہلا حصہ جس میں گائے کو ذبح کرنے کا، پھر اس کی نشانیاں سارا کچھ کر کے آخر انہوں نے ذبح کیا. پھر دوسرا جو حصہ ہے مردے کو زندہ کرنا، یعنی اس گائے کے ٹکڑے سے. تو مودودی صاحب لکھتے ہیں چونکہ ان لوگوں کو اپنی ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت و تقدیس اور گاؤ پرستی کے مرض کی چھوت لگ گئی تھی، اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ گائیں ذبح کریں. ان کے ایمان کا امتحان ہی اسی طرح ہو سکتا تھا کہ اگر وہ واقعی اب خدا کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے تو یہ عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس بت کو معبود سمجھتے رہے ہیں اسے اپنے ہاتھ سے توڑیں. یہ امتحان بہت کڑا امتحان تھا. دلوں میں پوری طرح ایمان اترا ہوا نہ تھا، اس لیے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور تفصیلات پوچھنے لگے. مگر جتنی تفصیلات وہ پوچھتے گئے اتنے ہی گرتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخرکار اسی خاص قسم کی سنہری گائے پر جسے اس زمانے میں پرستش کے لیے مختص کیا گیا تھا گویا انگلی رکھ کر بتا دیا گیا کہ اسے ذبح کرو. ٹھیک ہے. اب بائبل میں بھی، اب یہاں پر سید مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ بائبل میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، مگر وہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ بنی اسرائیل نے اس حکم کو کس طرح سے ٹالنے کی کوشش کی. اس کے لیے سید صاحب نے وہی گنتی جو ہم نے پچھلے پروگرام کے حصے میں تفصیل سے بتایا ہے، اس کے باب نمبر 19 آیت نمبر 1 سے 10 کا حوالہ یہاں پر دیا ہے. آیتیں نہیں دی، وہ ہم نے بتا دیا تھا کہ انہی تورات کی انہی آیات کو پیش کر کے اس سے جو استدلال امین احسن اصلاحی صاحب نے کیا وہ ابھی تک ہماری نظر سے کسی اور مفسر سے نہیں گزرا. یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قسامہ کا طریقہ تھا، جب مجرم کا اندر پتہ نہ ہو تو اس وقت قسم لیا جاتا ہے اور اس قسم کے ذریعے پھر فیصلہ ہوتا ہے. تو وہ جو آیات گنتی کی ہے وہ کہتے ہیں وہ اس سے متعلق ہے، نہیں سوری وہ استثناء والی. اب گنتی والی جو ہے وہ وہی ہے جس کے اندر سنہری گائے کا اور طہارت کے پورے اس کو واقعے کا ذکر ہے. معذرت میں اس دونوں کو مکس کر گیا. جو گنتی ہے تورات شریف میں جو ہم نے ابھی پڑھ کے آپ کو سنایا تھا اس میں، تو وہ پورا وہی ہے جس سے پھر وہ سرخ گائیں اور اس سرخ بچیا پھر اس سے پاکیزگی حاصل کرنے کا جو پورا ایک طریقہ تورات شریف کے اندر ہے. تو مودودی صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا. حالانکہ اس کے اندر دیکھا جائے تو دوسرے مفسرین نے یہاں تک کہ امین احسن اصلاحی صاحب نے بھی اس گنتی کی ان آیات کو نہیں پیش کی. انہوں نے کتاب استثناء سے قسامہ والے کو پیش کیے، مودودی صاحب نے گنتی والے کو پیش کیا. تو یہ پہلے مفسر جنہوں نے، اور دوسرا شاید سر سید نے جو کہا تھا کہ یہ تورات میں ہے تو ان کا اشارہ بھی اسی طرف تھا، چونکہ وہ مٹا ہوا تھا ان کی تفسیر سے، وہ حاشیے میں جو انہوں نے حوالہ دیا تھا وہ نہیں تھا. تو غالباً وہ یہی ہے جو گنتی میں ہے، یعنی جس میں سرخ گائیں کے ذبح کا ذکر ہے، جو میں نے ساری آیتیں آپ کو پڑھ کے سنائی ہوئی. پھر اس کے بعد آگے مودودی صاحب لکھتے ہیں یہ جو قتل بندے کو مارنے کا حوالے سے جو آیا، لکھتے ہیں اس مقام پر یہ بات تو بالکل صریح معلوم ہوتی ہے کہ مقتول کے اندر دوبارہ اتنی دیر کے لیے جان ڈالی گئی کہ وہ قاتل کا پتہ بتا دے، لیکن اس غرض کے لیے جو تدبیر بتائی گئی تھی، یعنی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، اس کے الفاظ میں کچھ ابہام محسوس ہوتا ہے. اچھا، وہ مودودی صاحب نے یہ جو لفظ لکھا کہ اس کے الفاظ میں کچھ ابہام محسوس ہوتا ہے، تو علامہ پرویز صاحب نے اپنی تفسیر میں اس کو بہت اچھی طرح اس کو رد کیا اور بڑا رگڑا سا دیا. کیونکہ پرویز صاحب جو ہے وہ مودودی صاحب کی ایک ایک چیز کو نظر میں رکھتے تھے اور اس کے پر نقد کرتے تھے. مودودی صاحب نے بھی تنقید کی ہے، لیکن وہ نام لے کے نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے. آپ تفہیم القرآن کو پڑھتے ہوئے جب آپ کو لگے نا کہ اس آیت کو کچھ لوگوں نے ایسے بیان کیے، تو وہاں پر آپ دیکھ لیجئے وہ پرویز صاحب یا اہل قرآن یا سر سید یہ لوگ مراد ہوتے. تو خیر، مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، اس کے الفاظ میں کچھ ابہام سے محسوس ہوتا ہے، تاہم اس کا قریب ترین مفہوم وہی ہے جو قدیم مفسرین نے بیان کیا ہے، یعنی یہ کہ اوپر جس گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اسی کے گوشت سے مقتول کی لاش پر ضرب لگانے کا حکم ہوا. اس طرح گویا بیک کرشمہ دو کار ہوئے، ایک یہ کہ اللہ کی قدرت کا ایک نشان انہیں دکھایا گیا، دوسرے یہ کہ گائے کی عظمت و تقدیس اور اس کی معبودیت پر بھی ایک کاری ضرب لگی کہ اس نام نہاد معبود کے پاس اگر کچھ بھی طاقت ہوتی تو اسے ذبح کرنے سے ایک آفت برپا ہو جانی چاہیے تھی، نہ کہ اس کا ذبح ہونا الٹا مفید ہوتا. اب یہ اس پہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ کہے یہ تو گائے کی تقدیس اور عظمت میں مزید اضافہ ہو گیا کہ اس کے ایک ٹکڑا چھو جانے سے جو ہے نا وہ مردہ ہی زندہ ہو گیا. ٹھیک ہے، مطلب کوئی اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہے. وہ جیسے مشہور ہے نا کہ حضرت علی کی الوہیت کا جو قائل تھا
تو حضرت علی نے اس کو سزا کے طور پر ایک بہت سخت سزا دی، اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا اور اس سے پوچھا کہ اب بتاؤ، تو اس نے کہا اب تو یقین ہو گیا کہ آپ زندہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے خدا ہونے پہ آپ، یہ ایک حکایتی انداز سے ایک واقعہ ہے۔ لیکن یہاں پر سید مودودی صاحب نے جس کی توجیہ دی ہے اس پہ میں نے کہا کہ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا